بے نقاب قسط نمبر 3 بائے اردو داستان۔ 9 سال بعد میں ایک بار پھر اپنی جنم بھومی میں واپس آیا تھا۔ وہ جگہ جہاں سے جاتے ہوئے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہاں کبھی واپس نہ آ سکوں گا، لیکن حالات مجھے ایک بار پھر یہاں لے آئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ تھی، اخبارات پر سینسر تھا اور مخالف سیاسی جماعتوں کا چھوٹے سے چھوٹا لیڈر بھی گرفتار ہو رہا تھا۔ پٹنہ بہار سے میری روانگی بھی ایک حادثے کے بعد ہوئی تھی، اور واپسی بھی ایک ایسے حادثے کے بعد ہوئی کہ اگر میں تھوڑا سا بھی بہادر ہوتا تو خودکشی کر لیتا۔ ان 9 برسوں میں میرے پیروں میں چکر رہا تھا۔ موسی کے اصرار پر ہم پٹنہ سے ان کے آبائی گاؤں گئے تھے، جو راجستھان میں واقع تھا۔ بہار سے راجستھان تک ایک طویل فاصلہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ درمیان میں ایک طویل و عریض صوبہ عبور کرنا پڑتا ہے۔ راجستھان اور بہار کے درمیان 2 صوبے آتے ہیں، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش، لیکن موسی کا گاؤں اس علاقے میں تھا جو ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں کے قریب ہے۔ یہ ایک دور افتادہ قصبہ تھا جہاں اب بھی بیل گاڑیاں سواریوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ پورے صوبے کا تعلیمی اوسط بھی کم تھا، جس کے سبب بہت سے قدیم بلکہ جاہلانہ رسم و رواج ابھی تک پورے زور و شور سے جاری تھے۔ یہاں پہنچ کر مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ بھیربند سنگھ اپنے رشتہ داروں سے کتنے مختلف تھے۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں سے جانے سے قبل وہ بھی انہی کی طرح ہوتے ہوں، لیکن کھلی فضا میں سانس لینے سے ان کے سامنے کئی آسمان ظاہر ہو گئے تھے، جبکہ یہاں کے لوگ اب تک کنویں کے مینڈک ہی بنے ہوئے تھے۔ موسی کو یہاں پہنچنے سے پہلے اس بات کا احساس تھا کہ مجھے وہ پذیرائی نہیں ملے گی جس کی توقع کسی نوارد کو ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو غصہ ٹھنڈا رکھنا۔ میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا، لیکن وہاں پر جو برتاؤ میرے ساتھ ہوا وہ ایسا تھا کہ 1 گھنٹہ بھی میرا وہاں رہنا ناقابل برداشت ہو گیا۔ دوسری بات جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی وہ رقم کے بارے میں تھی کہ چاہے کوئی بھی کچھ سوال کرے، میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، اور میں نے اس پر سختی سے عمل کیا۔ بھیربند سنگھ اور موسی کے خاندان والے ایک طویل عرصے کے بعد موسی کو اپنے درمیان دوبارہ پا کر خوش ضرور ہوئے، لیکن ایک مسئلے کو اپنے درمیان میں پا کر ان کی پیشانی پر بل بھی پڑ گئے تھے۔ زبان سے اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن ان میں سے ہر ایک شخص کا سلوک اسی انداز کا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہمارے یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 1 ہفتے تک تو میں یہ سلوک برداشت کرتا رہا اور دن بھر اکیلا ایک کمرے میں بیٹھا رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے موسی آ جاتی، ورنہ پھر وہی تنہائی۔ آخرکار ایک روز موسی رات کے کھانے کے بعد آئیں تو خود ہی بولی، سکندر مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ان کے لہجے میں بڑی افسردگی تھی۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھنے کے باوجود میں خاموش رہا۔ میرے پاس کچھ بھی کہنے کو تھا نہیں۔ ممتا کی جس چھاؤں میں میری زندگی بس ڈوبی تھی وہ اب میرے سر سے ہٹنے والی تھی، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ تیرے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ تجھے یہاں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، انہوں نے مجھے حقیقت بتاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اتنے برسوں میں شاید یہ لوگ کچھ تبدیل ہو گئے ہوں، لیکن یہ ویسے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اب یہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے نہ تجھے قبول کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تو خود یہاں سے چلا جا۔ موسی اور میں دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہے تھے۔ میں موسی سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو میرے تنہا گھر سے نکلنے پر پریشان ہوتی تھی، اب مجھے اچانک اس بھری دنیا میں بھٹکنے کے لیے تنہا کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ لیکن میری زبان نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یا پھر شاید یہ بات بھی تھی کہ میں ان کے احساس کو سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ تکلیف دہ مرحلے سے دوچار تھی۔ جسے عمر بھر اولاد کی طرح پرورش کیا تھا وہ جدا ہو رہا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر بہت دیر تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔ ٹھیک ہے موسی، میں کل صبح چلا جاؤں گا۔ بہت دیر اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کے بعد میں نے بمشکل تمام کہا، لیکن میرا یہ فکرہ مکمل ہوتے ہی موسی اچانک اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ یقیناً اس کے بعد کا مرحلہ وہ بغیر آنسو بہائے طے نہیں کر سکتی تھیں، اور یہ کام میرے سامنے انہوں نے مناسب نہیں جانا۔ صبح تک میں جاگتا رہا، نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں گا۔ سارا ہندوستان میرے لیے ایک جیسا تھا، اور میں ماں سوائے اپنے شہر کے کہیں بھی جا سکتا تھا۔ مجھے فکر تھی تو اس بات کی کہ میرے بعد موسی یہاں خوش بھی رہیں گی یا نہیں۔ فجر کے اذان کے قریب میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی تو میں اس وادی میں اترتا چلا گیا۔ مجھے سوتا دیکھ کر ناشتہ لے کر آنے والا بھی لوٹ گیا تھا۔ پھر تقریباً 9 بجے کے قریب موسی نے مجھے اٹھایا۔ سکندر اٹھو، دیکھو دن چڑھایا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی اور آنکھوں میں رت جگہ تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں بغیر کچھ کہے کھانا کھانے بیٹھ گیا، اور موسی بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اپنی جگہ ہم دونوں یہ بات جانتے تھے کہ ہم آخری بار ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ سکندر، مجھے معاف کر دینا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد موسی نے مجھے ایسے لہجے میں کہا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بولی، آج جتنا رونا ہے رو لے،
لیکن وعدہ کر کے آج کے بعد کبھی نہیں روئے گا۔ میں خاموش نہ ہوا تو وہ دوبارہ کہنے لگی، یہ دن تو کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا سکندر، زیادہ سے زیادہ میں چند سال اور زندہ رہ جاتی، اس وقت تو میری چیتا پر روتا۔ موسی کی بات سن کر میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا، آنسو امڑ امڑ کر ان کی آنکھوں تک آ رہے تھے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ جو پیسے تیرے پاس ہیں انہیں احتیاط سے رکھنا، کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ ان کی بات میں نے درمیان سے اچک لی، وہ پیسے تو آپ کے ہیں موسی، میں نے کسی قدر حیرت سے کہا، نہیں انہیں اپنے پاس ہی رکھنا، میرے تو یہاں سب ہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر اسی رات میں دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دہلی جانے کا مشورہ بھی موسی نے ہی مجھے دیا تھا۔ ان کی کوئی جاننے والی تھی جن کے پاس وہ مجھے بھیجنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ان سے اس وقت تک رابطہ نہیں کیا جب تک دہلی میں ایک معمولی کرائے کا مکان نہیں لے لیا۔ موسی کے رشتہ داروں کے تلخ تجربے نے مجھے اس احتیاط پر مجبور کر دیا تھا، لیکن موسی کی وہ جاننے والی اور ان کے شوہر ان لوگوں سے مختلف تھے جن سے میری گاؤں میں ملاقات ہوئی تھی۔ اب ہم سے کیا مدد چاہتے ہو؟ میری پوری ردا سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اور پھر میرا مقصد جان کر انہوں نے مجھے اپنے اخبار میں پروف ریڈر کی جاب دلوا دی۔ یوں میری زندگی کی گاڑی ایک بار پھر نئی ڈگر پر چل پڑی۔ صبح کالج جاتا اور شام کو اخبار کے دفتر اور وہاں سے واپسی پر اپنی کھولی میں آ کر سو رہتا۔ دہلی میں مکان لیتے ہوئے ایک احتیاط میں نے یہ کی تھی کہ مسلمانوں کے محلے کا انتخاب کیا تھا۔ پہلی بار جب سوتے ہوئے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو ذہن پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہو گیا، اور نماز نیند سے بہتر ہے کہ صدا پر لبیک کہتا ہوا میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ پہلی بار فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اتفاق ہوا تو یہ نشہ اور بھی دو چند ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی جمعہ کی نماز میں باجماعت پڑھ چکا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ شروع میں باقاعدہ نماز نہ پڑھ سکا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا چلا گیا۔ باقاعدگی سے نماز پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ میرا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رہا، جیسا کہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ پہلے تو کسی نے بھی میرے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور واقفیت صرف چند چہروں سے سلام دعا تک ہی محدود رہی۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا اور ایک دو افراد نے مجھے باقاعدگی سے روزے رکھنے اور مسجد میں حاضر ہوتے دیکھا تو خود ہی آگے بڑھ کر گفتگو شروع کر دی۔ میاں تم اکیلے آدمی ہو، تمہیں سحری کے وقت کھانا وغیرہ بنانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ شیخ معین الدین صاحب ٹوپی والے تھے، مسجد میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ میں مسکرا کر چپ ہو رہا تو انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آج سے تمہاری سحری ہمارے یہاں سے آ جایا کرے گی۔ میں اس نوازش کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے دبے الفاظ میں معذرت کرنی چاہی، لیکن وہ بھی شاید تلے بیٹھے تھے، اور آخرکار ان کی بات مجھے ماننا ہی پڑی۔ اور یوں پہلے شیخ صاحب اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے گھروں سے میرا رابطہ استوار ہو گیا۔ شیخ معین الدین صاحب کے باپ دادا کبھی ٹوپیوں کا بزنس کرتے ہوں گے، اس لیے شاید وہ ٹوپی والے کہلاتے تھے، وگرنہ دہلی کے نواب میں ان کا چھتریاں بنانے کا کارخانہ تھا۔ ان کی چھتریاں پورے ہندوستان میں جاتی تھیں۔ جنگ عظیم سے جن لوگوں نے جھولی بھر بھر کر فائدہ اٹھایا تھا، شیخ صاحب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن دولت آ جانے سے نہ ان کے گھر سے شرافت رخصت ہوئی تھی اور نہ ہی انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا۔ البتہ اتنا کیا تھا کہ اپنے مکان کو دوبارہ بنوا کر اپنے خاصے بڑے خاندان کے لیے پر آسائش کر دیا تھا۔ ان کے 4 بھائی اور تھے، وحید الدین، حمید الدین، شجاع الدین اور اختیار الدین، اور یہ چاروں بھائی اپنے بے شمار بچوں کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہتے تھے جسے حویلی کہا جاتا تھا۔ 5 بھائیوں کے بچے آپس میں کچھ اس طرح گڈ مڈ ہو جاتے تھے کہ ان کے درمیان یہ شناخت کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ 5 بھائیوں کے بچے آپس میں کچھ اس طرح گڈ مڈ ہو جاتے تھے کہ ان کے درمیان یہ شناخت کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ شیخ صاحب عمر کے اس دور میں تھے جہاں آدمی ریٹائر زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی اس طرح محنت کرتے تھے جس طرح شاید کبھی اپنی جوانی میں کرتے ہوں گے، اور یہی حال ان کے وسیع خاندان کے ہر شخص کا تھا۔ اسکول اور کالج جانے والے لڑکوں پر بھی لازم تھا کہ اپنی تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر کسی دکان یا فیکٹری میں جائے، اور تمام افراد اس کی پابندی بھی کرتے تھے۔ شیخ صاحب کے تمام بھائیوں کے الگ الگ کاروبار تھے، کسی کی کپڑے کی دکان تھی تو کوئی اناج کا بیوپاری تھا، لیکن رہتے سب مشترکہ طور پر ایک ہی جگہ تھے، اور شیخ صاحب کے احکامات ان سب پر اس طرح چلتے تھے جیسے وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہوں۔ جستجو کرنے کی ان میں عادت نہیں تھی، لیکن اپنے ملنے جلنے والوں کے حالات جاننا تو سبھی چاہتے ہیں۔ مجھ سے جب انہوں نے میرے بارے میں سوال کیا تو میں نے سب کچھ سچ سچ انہیں بتا دیا۔ ویسے بھی میرے پاس چھپانے کے لیے تھا ہی کیا۔ میری کہانی سننے کے بعد وہ مجھ پر اور بھی مہربان ہو گئے۔ تھوڑے ہی دن بعد ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، میاں سکندر، تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے، اگر مہربانی کرو تو۔ ان کا انداز تقریباً اسی طرح کا ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگا بھلا انہیں مجھ سے کیا کام پڑ سکتا ہے، پھر بھی میں نے خلوص سے کہا، شیخ صاحب آپ ارشاد فرمائیں، میرے اختیار میں ہوگا تو ضرور کروں گا۔ میاں ہماری سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے نا نصرت، وہ انگریزی میں بہت کمزور ہیں، اگر تم تھوڑا سا اسے پڑھا دیا کرو تو بڑی مہربانی ہوگی۔
میں نے دہلی آ کر BA میں دوبارہ داخلہ لیا تھا اور پڑھائی میں مجھے کچھ زیادہ مشکل درپیش نہ تھی، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کس وقت پڑھاؤں گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ شیخ صاحب کا گھرانہ پردے کے معاملے میں بڑا سخت تھا، اس لیے مجھے اس پر بھی حیرت تھی کہ یہ تصور ان کے ذہن میں آیا کیسے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک نوجوان مرد سے پڑھوائیں، لیکن چونکہ میں شیخ صاحب سے کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے دبے الفاظ میں انہیں اپنی مشکل سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیا، میرے اوقات کار کی تقسیم آپ کے سامنے ہے، آپ جب کہیں میں آ کر صاحب زادی کو پڑھا دیا کروں گا۔ شیخ صاحب کے پاس میری اس مشکل کا حل بھی تھا۔ میاں، ہم نے سوچا کہ تم کالج سے 1 بجے تک فارغ ہو جاتے ہو اور پھر ہوٹل سے کھانا وغیرہ کھا کر 2 بسیں بدلتے ہوئے اخبار کے دفتر پہنچتے ہو، تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہماری گاڑی تمہیں کالج سے گھر لے آیا کرے گی، یہاں تم کھانا بھی کھا لو گے اور پھر یہیں گاڑی تمہیں دفتر بھی چھوڑ دیا کرے گی۔ ہر مسئلے کا حل دریافت کرنے والے شیخ صاحب کے ذہن نے اس مسئلے کا حل بھی سوچ رکھا تھا۔ میں نے کھانے وغیرہ سے تکلف سے اعتراض کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو بات کا جواب بھی دیا، میاں اگر تم ہماری زحمت کے خیال سے انکار کر رہے ہو تو خیال رہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی فوج ہے ہمارے گھر میں کہ ہمارے یہاں کھانا نہیں پکتا بلکہ لنگر بٹتا ہے، اور لنگر کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ نصرت سے میری پہلی ملاقات اس انداز میں ہوئی کہ شیخ صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور وہ اپنا بستہ اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی، کسی قدر شرمیلے انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں سمجھ تو گیا لیکن پھر بھی شیخ صاحب نے تعارف کروا دیا۔ کچھ دن پڑھائی میں حجاب کا سا ماحول رہا۔ پڑھائی کے دوران کوئی اور موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ آس پاس یا دروازے کے قریب کان لگائے کوئی ضرور موجود ہوگا۔ پھر مجھے یہ احساس بھی تھا کہ شیخ صاحب نے میری ذات پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، کہیں میری کوئی لغزش اسے پامال نہ کر دے۔ ادھر نصرت بھی سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی، جن میں تمام باتوں کے باوجود حوصلے کی بے تحاشا کمی تھی۔ میں اسے انگریزی پاس کرنے کے گر بتاتا رہتا اور وہ تیزی سے انہیں یاد کرتی رہتی۔ شروع میں اس کی انگریزی مجھے واقعتاً بہت کمزور نظر آئی، اتنی کہ پہلے ہفتے تو میں بوکھلا گیا کہ اگر یہ لڑکی فیل ہو گئی تو میرا تمام امیج خراب ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس نے اس مضمون میں اتنی دلچسپی لی کہ مہینے کے اختتام تک مجھے یقین ہو گیا کہ 1 مہینے میں وہ اچھے خاصے مارکس لے آئے گی۔ مہینہ ختم ہو تو شیخ صاحب نے ایک لفافہ میرے حوالے کرنا چاہا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور ان کے اصرار کے باوجود کہ پہلے اسے رکھ لوں تو پھر وہ بتائیں گے، میں نے لفافہ ہاتھ میں لینے سے انکار کر دیا۔ دیکھو میاں، تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، لیکن تم اپنا وقت برباد کر کے اتنی محنت سے جو نصرت کو پڑھا رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس کا حقیر سا نذرانہ ہے۔ انہوں نے آخر کار وہی بات کہی جو میں سمجھ رہا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، میں نے کہا تو انہوں نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میاں بولو۔ میں یہ لفافہ رکھ تو لوں گا لیکن اس کے بعد ہمارا ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ میرے اس فکرے میں جو کاٹ تھی اسے شیخ صاحب نے محسوس کیا اور بغیر کچھ کہے لفافہ واپس رکھ لیا۔ جس روز میری اور شیخ صاحب کی بات ہوئی تھی، اس کے اگلے روز نصرت نے مجھ سے پہلی بار پڑھائی کے علاوہ کوئی بات کی، بلکہ اس روز پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ اور دنوں کی بنسبت زیادہ خوش ہے۔ خوشیوں کی خوشبو تو اس کے آس پاس روز ہی آتی تھی، لیکن اس روز کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اور دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ روز کی طرح ہم کمرے میں جب اکیلے ہوئے تو اس نے نہایت آستگی سے کہا، سر آپ نے فیس لینے سے انکار کیوں کیا؟ میرے لیے اس کا سوال بے معنی سا تھا، اس لیے بغیر کچھ سوچے کہہ دیا، بس یوں ہی۔ لیکن اس کے چہرے پر میرے جواب کے ساتھ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں اس کا سبب جانتی ہوں تو اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، کیا جانتی ہو؟ میں نے سوچا کہ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا ہے۔ شاید اس وقت میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی جس سے اسے مزید حوصلہ ہوا ہوگا اور اس نے کھل کر وہ بات کہہ دی جو میرے تصور میں بھی نہیں تھی۔ اس کا سبب میں ہوں نا۔ وہ مجھ سے اپنے خیال کی تصدیق جا رہی تھی جو میں کسی طور پر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن امید کی جو کرنیں اس کے چہرے پر میں نے دیکھی تھی انہوں نے میرا حوصلہ سلب کر لیا اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ چلو کتابیں کھولو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کتاب کو تو کھولی، لیکن ساتھ ہی مسکراتے ہوئے ایک اور فکرہ بھی جڑ دیا جسے سن کر میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ منزل صرف حوصلہ مندوں کو ملتی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس دن نہ تو میں اسے پوری طرح پڑھا سکا اور نہ ہی اس رات نیند کو اپنے قریب لا سکا۔ جب آنکھیں ذرا سی بند کرتا تو وہ اپنے سامنے سے وجود کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ میری زندگی کا وہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا جب کسی لڑکی نے مجھے اس انداز سے مخاطب کیا تھا۔ صبح تک میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میرا ذہن ایک مخصوص حد سے آگے نہیں بڑھا۔ پھر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اس معاملے میں نصرت سے مشورہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رات دیر تک جاگنے کا نتیجہ ہی نکلا کہ صبح دیر تک سوتا رہا اور اس وقت بیدار ہوا جب میرے کالج جانے کا وقت نکل گیا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ آنے والا ڈاکیا تھا جو میرے نام ٹیلی گرام لے کر آیا تھا۔ موسی کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ تار ان کے کسی بھانجے بھتیجے نے بھیجا تھا
تار میں صرف انتقال کی خبر تھی اور وہ بھی شاید انہوں نے مجبوراً دی تھی۔ دہلی آنے کے بعد میں موسی کو خط لکھتا رہتا تھا اور 2 بار ان کے جواب بھی آئے تھے جو انہوں نے یقیناً کسی سے لکھوائے تھے، لیکن اس میں انہوں نے اپنی بیماری کا کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ ڈاکی نے جاتے جاتے ایک کام کیا کہ پڑوسیوں کو اطلاع دے دی کہ برابر والے صاحب کی کسی عزیز کی موت کا تار آیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں میرے گھر میں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ شیخ صاحب کا گھر میرے مکان سے کچھ دور تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں بھی اطلاع ہو گئی اور تھوڑی دیر میں ان کے گھر سے بھی لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ شیخ صاحب بھی پہنچ گئے۔ شیخ صاحب میرے بارے میں سب کچھ جاننے کی وجہ سے غائبانہ طور پر موسی سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے آتے ہی تمام انتظام اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پہلے تو میرے دفتر اطلاع کروائی اور پھر مجھ سے پوچھا کہ اب میرا کیا پروگرام ہے۔ میں اس معاملے میں خود شش و پنج میں مبتلا تھا، انہیں کیا جواب دیتا۔ میرے خیال میں سکندر میاں، آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ جن افراد نے آپ کے ساتھ اس عظیم خاتون کی موجودگی میں اچھا سلوک نہیں کیا، وہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خود میری ذاتی رائے بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ یہیں ان کی روح کے لیے ایثار ثواب کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ مرنے والی کو اب اسی کی ضرورت ہے۔ ان کی بات میری سمجھ میں آ رہی، جس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شیخ صاحب نے فوراً اس کے انتظامات شروع کر دیے اور اعلان کروا دیا کہ کل بعد نماز ظہر ان کے گھر پر قرآن خوانی ہوگی۔ جس بڑے پیمانے پر انہوں نے اس قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دیگیں پک رہی تھی، ٹینٹ لگائے گئے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو رہے تھے۔ کچھ میری وجہ سے اور بیشتر شیخ صاحب کی وجہ سے آئے تھے۔ جس بات کی مجھے توقع بھی نہیں تھی وہ یہ ہوئی کہ اخبار کے بیشتر افراد بھی اس میں شریک تھے۔ دفتر میں میری یاد اللہ کچھ زیادہ افراد سے نہیں تھی، بلکہ اکثر تو ایسے افراد اس میں موجود تھے جن سے بمشکل 1 یا 2 بار سلام دعا ہوئی تھی۔ تمام انتظامات شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھے اور میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اخبار کے دفتر سے آنے والوں میں اور لوگوں کے ساتھ ساتھ میگزین انچارج مدن لال بھی تھا۔ یہ بڈھا کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دفتر کا تقریباً ہر شخص اس کے رویوں سے شاکی تھا، انتہائی بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ گالیوں کا بے دریغ استعمال بھی کیا کرتا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ اپنے کام کا ماہر تھا، اس لیے انتظامیہ اسے برداشت کر رہی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، لیکن جب ناراض ہو جاتا تو یوں چیخنے چلانے لگتا کہ الامان الحفیظ۔ مدن لال کو کسی نے میرے بارے میں بتایا تو اسے یہاں بھی میگزین یاد آ گیا اور وہ میرے پاس کھسک آیا۔ بھائی سکندر، اس سٹوری میں تو بڑی فنٹاسٹی ہے، تو اسے لکھ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی بھی نہیں لگی، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ کچھ کہنے کے انجام سے بھی واقف تھا کہ فوراً چیخنے لگتا۔ تو اسے سیدھے سادے انداز میں لکھ دے، میں اسے فکشن میں ڈھال کر ایسا زبردست پلے اپ کروں گا کہ باجے پھٹ جائیں گے۔ اس کا یہ مخصوص انداز تھا۔ قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ کہتا وہ پھر بول پڑا، دیکھو نا، اس خاتون اور بھیون سنگھ جیسے کتنے لوگ ہیں، کم از کم پورا ہندوستان تو اس عظیم کارنامے کو جان سکے کہ آج کتنی بڑی ہستی ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ مدن لال اپنی دھن میں بولے چلا جا رہا تھا، لیکن اس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ مضمون ضرور لکھوں گا۔ مدن لال تو مجھ سے وعدہ لے کر چلا گیا اور میں اس سٹوری پر کام کروں گا، لیکن قرآن خوانی سے واپس آ کر ہی اس کام میں جت گیا۔ تقریباً 1 سال تک پروف ریڈنگ کرنے سے مجھے اخبار میں چھپنے والے مضامین کو حرف بہ حرف پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس لیے ایک بار لکھنے بیٹھا تو لکھتا چلا گیا، یہاں تک کہ صبح تک مکمل کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ رف سا مضمون مدن لال کو دوں گا اور اسے دوبارہ لکھے گا، لیکن وہ تو مضمون پڑھنے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ابے تو اب تک وہاں کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ یہ اس کی داد تھی۔ اس اتوار کو اخبار میں 2 مضامین اوپر تلے شائع ہوئے، ایک میرا مضمون جو مدن لال نے بغیر کسی تصحیح کے شائع کیا تھا، اور دوسرا مدن لال کا جس میں اس نے قرآن خوانی کی روداد اپنے انداز سے قلم بند کی تھی۔ لیکن مضمون کی اشاعت سے پہلے ہی مدن لال نے اخبارات کے مالکان سے بات کر کے مجھے اپنے شعبے میں ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ اب میں اس کا نائب تھا اور اس کے ساتھ ہی میری تنخواہ بھی دگنی ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی پابندی بھی عائد ہو گئی تھی کہ کالج سے براہ راست اخبار کے دفتر پہنچوں۔ زندگی ایک نئے راستے پر آ گئی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے میں شیخ صاحب کے یہاں جاتا، نصرت کو 1 گھنٹہ پڑھانے کے بعد شیخ صاحب کی گاڑی میں کالج چلا جاتا اور وہاں سے دفتر، اور پھر رات میں کسی وقت تھکن سے چور ہو کر گھر واپس پہنچ جاتا۔ مدن لال زبان کا تلخ تھا، لیکن کام کے معاملے میں دیو تھا۔ اس نہیں بڈھے کی ہڈیوں میں اتنا دم تھا کہ میں تھک جاتا، لیکن وہ اس طرح کام کرتا رہتا۔ میرے کام سے بہت خوش تھا کیونکہ کام کے معاملے میں ہماری برابر کی ٹکر ہوتی تھی۔ اس کی اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ استاد بہت اچھا تھا۔ کوئی بات سمجھاتے ہوئے اس کا انداز بالکل کسی شفیق باپ کے سا ہوتا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی دن ہو گئے، لیکن حیرت کی یہ بات تھی کہ وہ شخص جس کی بد زبانی کا سارا دفتر شاکی تھا، اس نے مجھ سے کبھی بد کلامی نہیں کی۔ نصرت کے امتحانات ختم ہو گئے تو میرا اس سے رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔
पहली बार के बाद हमारे कभी इस मौजू पर बात नहीं हुई जिस पर बात करने की ख्वाहिश में दिल में दबाए हुए था। सुबह के वक्त शेख साहिब के घर में हड़बोंग इतनी होती कि बात करने का मौका नहीं मिलता था। बराह रास्त शेख साहिब से बात करने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मुझे देखकर नुसरत की आंखों में जो दीप जलते थे, इनसे कुछ हौसला जरूर मिलता था। खुद मेरा ये हाल था कि मसरूफियत की घुटन से सांस लेने का मौका एक लम्हे का मिलता तो इसका तस्वुर ज़हन में आता, लेकिन तमाम बातों के बावजूद बात टलती चली गई। मदन लाल पक्का कांग्रेसी था। किसी भी तरह के इंतखाब हों, इसका वोट कांग्रेस के नाम होता था। अखबार में काम करने के बावजूद मेरा सियासत से टांका जुड़ नहीं सका था, लेकिन इसके बावजूद मैं कांग्रेस से चिढ़ता था। मशरकी पाकिस्तान के वाक़े के बाद तो मैं कांग्रेस से और इंदिरा का मजीद मुखालिफ हो गया और पहली बार मेरे मज़ामीन में कांग्रेस के खिलाफ तलखियाँ भरने लगी, जिसे मदन लाल ने नोट भी किया। लेकिन वो जितना बड़ा कांग्रेसी था, इससे कहीं बड़ा डेमोक्रेट भी था, इसलिए इंचार्ज होने के बावजूद इसने कभी मुझसे इस मामले में जवाब तलबी नहीं की। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान से हमदर्दी रखने के बावजूद वो इसका बरमला इजहार नहीं कर सकते। इस पर मजीद सितम यह है कि इनके पास मुतअस्सिब हिंदू जमातों की मौजूदगी में इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि वो कांग्रेसी को वोट दें। इन सूबों में जहाँ कम्युनिस्ट खुसूसन मार्क्सिस्ट मजबूत हैं, वहाँ भी मुसलमानों के पास कांग्रेस का मुतबादिल मौजूद है, और ये गालिबन इसलिए केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा वगैरह में मुसलमानों के वोट खासी बड़ी तादाद में कम्युनिस्टों को मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश तक के सूबों में तकसीम के बाद से कांग्रेस ही मुसलमानों के वोट हासिल करती रही थी, क्योंकि सियासी बातों की खेप में वही कुछ कम बुरी जमात थी, वरना तो ऐसी जमातें भी मौजूद हैं जो मुसलमानों को बज़ोर ताकत हिंदू बनाने यानी पाकिस्तान भेज देने की बातें करती हैं। कांग्रेस और नेहरू ख़ानदान से मेरी नफरत का एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे मज़ामीन और कालमों में एक कार्ड पैदा हो गई। मैं कभी बराह रास्त और कभी किसी और को निशाना बनाते हुए इन्हें अपना तख्ता मश्क बनाए रखता। बांग्लादेश के बाद इंदिरा ने हालात साजगार देखते हुए इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इन्हें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि इनके दिमाग ख़राब हो गए। मेरे कालमों में इनके इंतखाबात के दौरान भी जब हर तरफ इंदिरा इंदिरा हो रहा था, कांग्रेस के खिलाफ मवाद होता था। इसका नतीजा ही निकला कि वो तमाम अफराद जो किसी हद तक मेरे नज़रियात से इत्तफाक भी नहीं करते थे, वो भी मेरी जवामर्दी के कायल होते गए। अब मैं गैर मारूफ नहीं था। अखबार से मुझे इतने पैसे मिल जाते थे जो मेरे गुजारे के लिए बहुत काफ़ी थे। मेरे और मदन लाल के मुतज़ाद नज़रियात वाले मज़ामीन का सबसे बड़ा फ़ायदा अखबार के मालकान को हो रहा था, जिनकी गैर जानिबदारी इन मज़ामीन से साबित हो रही थी। मदन लाल हर मामले में मेरा उस्ताद था, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह तौर पर कह रखा था कि जिस रोज़ इसे ये बात मालूम हुई कि मैंने अपने कलम के ज़रिए अपने ज़ात के लिए कोई फ़ायदा उठाया है, तो मुझसे हर राब्ता तोड़ लेगा। उम्र के तजादात के बावजूद हमारे दरमियान बेतकल्फ़ी का माहौल था, लेकिन नुसरत वाली बात मैं इससे कभी ना कर सका। जब इसने मेरे लिए नया मकान देखा तो मैंने इसे बात नहीं छुपा सका कि इस गली में रहने का मुझे फ़ायदा होगा कि मैं कभी कभार इस तरह अपने महबूब की झलक देख लेता हूँ। मेरी बात सुनकर वो देर तक हंसता रहा। बेवकूफ़, इसके बाप से बात क्यों नहीं करता? इसने मेरी पुश्त पर धमोका मारते हुए कहा। ये इसके लाड करने का अंदाज था, और इससे पहले धमोका उस वक्त खाता था जब मेरे किसी मजमून में इससे कोई बात बहुत अच्छी महसूस होती थी। ये बात हमारे यहाँ बड़े लोग करते हैं। मैंने किसी कदर झिझकते हुए कहा, अब तुझ पर वक्त पड़ा है तो तू मुझे बाप बना ले। इसने एलानिया खुद को गधा कहते हुए कहा, और फिर हमारे दरमियान ये तय हो गया कि इतवार को मैं मदन लाल को लेकर शेख साहिब कह जाऊंगा और वो इस सिलसिले में शेख साहिब से बात करके मसले को अपने इख्तिताम तक पहुंचाएगा। मगर मदन लाल से इतवार तक सब्र नहीं हो सका और वो अगले ही रोज सुबह सवेरे शेख साहिब के घर पहुंच गया। वहां से जो जवाब इसे मिला वो इतना हौसला शिकन था कि इस जैसा बेधड़क आदमी भी मुझे सुनाते हुए झिझक गया। शेख साहिब का कहना था कि इनके यहाँ रिश्ते सिर्फ बरादरी के अंदर ही होते हैं, बरादरी के बाहर रिश्ता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और नुसरत का रिश्ता तो बकौल इनके बहुत पहले ही तय हो चुका था। शेख साहिब ने और भी बहुत सी बातें कही थी, लेकिन मदन लाल इन सब को इस वक्त इसे छुपा गया कि इससे मेरी दिल आज़ारी होती। शेख साहिब का ये नया चेहरा मेरे सामने आया था। मदन लाल ने इसका यह हल निकाला कि इसी हफ्ते मुझे इस गली से उठा लाया और नए घर में शिफ्ट कर दिया। इसका ख्याल था कि अगर मैं मज़ीद वहाँ रहूँगा तो मेरे गम में और इजाफा होगा। चंद दिन में ज़रूर इस सदमे से दो चार रहा, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता गया। इस दौरान मदन लाल मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान रहा। इसके नज़दीक ये इश्क वगैरह अहमकाना बातें थी। अपनी जवानी में वो एक रंग सियार रहा था और बकौल इसके कपड़ों की तरह लड़के बदलता था। देख ले, इसलिए मैं शादी के जंजाल से भी बच गया, वो मुझे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहता। इस दौरान हिंदुस्तान की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली के आसार साफ नजर आने लगे थे और इनसे भी मेरे मामूलात वापस आने में बड़ी मदद मिली थी। दरअसल 1969 में इंदिरा ने
کانگریس سے غیر ضروری عناصر کو پاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جس سے کانگریسی دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ان غیر ضروری عناصر میں سر فہرست مرارجی دیسائی تھے، جن سے اندرا ہر قیمت پر نجات چاہتی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔